الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر سال ہم 20 فروری کو پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے جلسے بھی کرتے ہیں اور اس دن کو یاد بھی رکھتے ہیں. یہ پیش گوئی ایک بیٹے کی پیدائش کی حضرت مسیح علیہ السلام نے دشمنوں کے اسلام پر اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے خبر پکڑ کی تھی کہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کوئی نشان نہیں دکھاتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر کہتا ہوں کہ ایک بڑا نشان اسلام کی صداقت کا جو میرے ذریعے سے پورا ہوگا وہ میرے ایک بیٹے کی پیدائش ہے جو لمبی عمر پائے گا، اسلام کی خدمت کرے گا، اور بتایا کہ یہ خصوصیات اس میں ہوں گی، اور تقریباً 52-53 خصوصیات بیان فرمائیں. اور یہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں تھی. بہرحال معینہ عرصے میں ایک معینہ عرصہ بھی بتایا اور اس عرصے میں وہ بیٹا پیدا ہوا اور اس نے لمبی عمر بھی پائی اور اسے اسلام کی غیر معمولی خدمت کی توفیق بھی ملی. ہر سال اس پیش گوئی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر جماعتی جلسوں میں روشنی ڈالی جاتی ہے. اس سال بھی انشاءاللہ مختلف جماعتوں میں جلسے ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا. اسی طرح MTA پر بھی پروگرام آتے ہیں. تفصیلات وہاں سے پتہ لگتی جائیں گی. اس وقت میں حضرت مسلم موعود کے اپنے الفاظ میں آپ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی اور آپ کی صحت کا کیا حال تھا اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک تھا اس کے ساتھ، اس بارے میں چند حوالے پیش کروں گا. پیش گوئی لمبی عمر پانے والے بچے کے بارے میں تھی. یہ پیش گوئی تھی ایک بچہ لمبی عمر پائے گا. اس لمبی عمر پانے والے بچے کی صحت کی حالت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کیا حالت تھی اس بچے کی صحت کی. حضرت مسلم موعود خود ہی فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری صحت نہایت کمزور تھی. پہلے کالی کھانسی ہوئی اور پھر میری صحت ایسی گر گئی کہ 11-12 سال کی عمر تک میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا رہا کہ میری زیادہ لمبی عمر نہیں ہو سکتی. اسی دوران میں میری آنکھیں دکھنے آ گئیں اور اس قدر دکھیں کہ میری ایک آنکھ قریباً ماری گئی، یعنی اس میں سے نظر آنا بند ہو گیا. چنانچہ اس میں سے مجھے بہت کم نظر آتا ہے. ابھی بھی جب آپ یہ فرما رہے تھے ہم نے فرمایا بہت کم نظر آتا ہے. پھر جب میں اور بڑا ہوا تو متواتر 6-7 ماہ تک مجھے بخار آتا رہا اور سل اور دق کا مریض مجھے قرار دیا گیا، یعنی ٹی بی کا مریض بنا دیا گیا.
بتایا گیا، اور فرماتے ہیں کہ ان وجوہ سے باقاعدہ پڑھائی بھی نہیں کر سکتا تھا میں، اسکول نہیں جاتا تھا۔ لاہور کے ماسٹر فقیر اللہ صاحب ہیں، لاہور میں لیکچر دے رہے تھے آپ، جن کی مسلم ٹاؤن میں کوٹھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں حساب پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ میرے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ پڑھنے نہیں آتا یہ، اور اکثر غائب رہتا اسکول سے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرا کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام ناراض ہوں گے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام فرمانے لگے کہ ماسٹر صاحب اس کی صحت کمزور رہتی ہے، ہم اتنا ہی شکر کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مدرسے میں چلا جاتا ہے اور کوئی بات اسے کانوں میں پڑ جاتی ہے، زیادہ زور اس پر نہ دیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حضرت مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے حساب سکھا کر اسے کیا کرنا ہے، کیا ہم نے اس سے کوئی دکان کرانی ہے؟ تو یہ تھی آپ کی بچپن کی صحت کی حالت اور اسکول جانے کی حالت۔ کون ایسی حالت میں لمبی عمر کی ضمانت دے سکتا ہے؟ نہ صرف لمبی عمر بلکہ یہ بھی اس میں ایک پیشگوئی تھی کہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ ایسے حالات میں کون کہہ سکتا ہے کہ علوم بھی اس کو حاصل ہوں گے؟ بہرحال آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث پڑھ لے گا تو کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ غرض میری صحت ایسی کمزور تھی کہ دنیا کے علم پڑھنے کے تعلق میں بالکل ناقابل تھا۔ میری نظر بھی کمزور تھی، میں پرائمری، مڈل اور انٹرنس کے امتحان میں فیل ہوا ہوں، کسی امتحان میں پاس نہیں ہوا، مگر خدا نے میرے متعلق خبر دی تھی کہ میں علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جاؤں گا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ دنیاوی علوم میں سے کوئی علم میں نے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان علمی کتابیں میرے قلم سے لکھوائیں ہیں کہ دنیا ان کو پڑھ کر حیران ہے، اور وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس سے بڑھ کر اسلامی مسائل کے متعلق اور کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ ابھی تفسیر کبیر کے نام سے میں نے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک حصہ لکھا ہے، اسے پڑھ کر بڑے بڑے مخالفوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اس جیسی آج تک کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ پھر ہمیشہ میں لاہور میں آتا رہتا ہوں، اور یہاں کے رہنے والے جانتے ہیں کہ مجھ سے کالجوں کے پروفیسر ملنے آتے ہیں، اسٹوڈنٹس ملنے آتے ہیں، ڈاکٹر ملنے آتے ہیں، مشہور پلیڈر اور وکیل ملنے آتے ہیں، مگر آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے مشہور عالم نے میرے سامنے اسلام اور قرآن پر کوئی اعتراض کیا ہو اور میں نے اسلام اور قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اسے ساکت اور لاجواب نہ کر دیا ہو، اور اسے یہ تسلیم نہ کرنا پڑا ہو کہ واقعہ میں اسلام کی تعلیم پر کوئی حقیقی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہے، ورنہ میں نے دنیاوی علوم کے لحاظ سے کوئی علم نہیں سیکھا۔ لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا نے مجھے اپنے پاس سے علم دیا اور خود مجھے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی علوم سے حصہ عطا فرمایا۔ پھر آپ علوم ظاہری یا باطنی سے پر کیے جانے کے بارے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے، فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک گھنٹی بجی ہے اور اس میں سے ٹن کی آواز پیدا ہوئی ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک تصویر کے فریم کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس فریم میں سے ایک تصویر نمودار ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد تصویر ہلنی شروع ہوئی اور پھر یکدم اس میں سے کود کر ایک وجود میرے سامنے آ گیا اور اس نے کہا میں خدا کا فرشتہ ہوں اور تمہیں قرآن کریم کی تفسیر سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا سکھاؤ۔
تب اس نے سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھانی شروع کر دی. وہ سکھاتا گیا اور سکھاتا گیا، یہاں تک کہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا تو کہنے لگا کہ آج تک جتنے مفسر گزرے ہیں ان سب نے صرف اس آیت تک تفسیر لکھی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے آگے بھی تفسیر سکھاتا ہوں. چنانچہ اس نے ساری سورہ فاتحہ کی تفسیر مجھے سکھا دی. اس رویا کے معنی در حقیقت یہی تھے کہ فہم قرآن کا ملکہ میرے اندر رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ یہ ملکہ میرے اندر اس قدر ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جس مجلس میں چاہو میں یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ سورہ فاتحہ سے ہی میں تمام اسلامی علوم بیان کر سکتا ہوں. آپ یہ کھل کے پبلک میں تقریر کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے مقابلے میں اس طرح کوئی آیا ہو. پھر فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا ہی تھا، اسکول میں پڑھا کرتا تھا کہ ہمارے اسکول کی فٹ بال ٹیم امرتسر کے خالصہ کالج کی ٹیم سے کھیلنے کے لیے گئی، مقابلہ ہوا اور ہماری ٹیم جیت گئی. اس پر باوجود اس مخالفت کے جو مسلمان ہماری جماعت کے ساتھ رکھتے ہیں، چونکہ ایک رنگ میں مسلمانوں کی عزت افزائی ہوئی تھی، اس لیے امرتسر کے ایک رئیس نے ہماری ٹیم کو چائے کی دعوت دی. جب ہم وہاں گئے تو مجھے تقریر کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا. میں نے اس تقریر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تھی. جب مجھے کھڑا کیا گیا تو مجھے یہ رویا یاد آ گیا، رشتے کی تفسیر سکھانے والا. تو میں نے اس کے اوپر خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خدا، تیرا فرشتہ مجھے خواب میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھا گیا تھا. آج میں اس بات کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ یہ خواب تیری طرف سے تھا یا میرے نفس کا دھوکہ تھا. اگر یہ خواب تیری طرف سے تھا تو مجھے سورہ فاتحہ کا آج کوئی ایسا نقطہ بتا جو اس سے پہلے دنیا کے کسی مفسر نے بیان نہ کیا ہو. چنانچہ اس دعا کے بعد خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ایک نقطہ ڈالا اور میں نے کہا دیکھو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے مسلمانوں، تم 5 نمازوں میں اور اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کیا کرو کہ ہم مغضوب اور ضال نہ بن جائیں. مغضوب کے معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں خود بیان فرمائے ہیں. جو آپ نے فرماتے ہیں کہ مغضوب کے معنی ہیں الیہود اور ضال کے معنی ہیں نصارہ. بس غیر المغضوب سے یہ مراد یہ ہے کہ الہی ہم یہودی نہ بن جائیں، اور الضالین سے مراد یہ ہے کہ ہم نصارہ نہ بن جائیں. اس امر کی مزید وضاحت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت میں ایک مسیح آئے گا، بس جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ لازماً یہود صفت بن جائیں گے. دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسائیت کا فتنہ ایک زمانے میں خاص طور پر بڑھ جائے گا. لوگ روٹی کے لیے، ملازمت کے لیے، سوسائٹی میں عزت حاصل کرنے کے لیے عیسائیت اختیار کر لیں گے، یا دھوکہ کھا کر اور اپنے مذہب کی تعلیم کو نہ سمجھ کر عیسائیت قبول کر لیں گے. مگر یہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نہ عیسائی اسلام کے زیادہ مخالف تھے اور نہ یہودی اسلام کے زیادہ مخالف تھے. اس وقت سب سے زیادہ مخالف مکے کے بت پرستوں کی طرف، مخالفت مکے کی بت پرستوں کی طرف سے کی جاتی تھی. مگر یہ دعا نہیں سکھائی گئی کہ الہی ہم بت پرست نہ بن جائیں، بلکہ دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ الہی ہم یہودی یا نصارہ نہ بن جائیں. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ مکے کے بت پرست ہمیشہ کے لیے مٹا دیے جائیں گے اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. بس اس بات کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کے متعلق مسلمانوں کو کوئی دعا سکھائی جائے. ہاں، یہودیت اور عیسائیت یا دونوں باقی رہیں گی، اور تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ ان کی فتنہ سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہو. جب میری یہ تقریر ختم ہو چکی تو بعد میں بڑے بڑے رؤسا مجھے ملے اور کہنے لگے کہ آپ نے قرآن خوب پڑھا ہوا ہے، ہم نے تو اپنی ساری عمر میں یہ نقطہ پہلی دفعہ سنا ہے. چنانچہ واقعہ یہی ہے کہ ساری تفسیروں کو دیکھ لو، کسی مفسر قرآن نے آج تک یہ نقطہ بیان نہیں کیا، حالانکہ میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب تھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ مجھ پر کھولا. غرض اللہ تعالیٰ نے
اپنے فرشتے کے ذریعے مجھے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہے، اور میرے اندر اس نے ایسا ملکہ پیدا کر دیا ہے کہ جس طرح کسی کو خزانہ کی کنجی مل جاتی ہے، اسی طرح مجھے قرآن کریم کے علوم کی کنجی مل چکی ہے۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں جو میرے سامنے آئے اور میں قرآن کریم کی فضیلت اس پر ظاہر نہ کر سکوں۔ یہ لاہور شہر ہے، یہاں یونیورسٹی ہے، لاہور میں آپ تقریر فرما رہے تھے، یونیورسٹی موجود ہے، کئی کالج یہاں کھلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علوم کے ماہر اس جگہ پائے جاتے ہیں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی علم کا ماہر میرے سامنے آ جائے، دنیا کا کوئی پروفیسر میرے سامنے آ جائے، دنیا کا کوئی سائنسدان میرے سامنے آ جائے، وہ اپنے علوم کے ذریعے قرآن کریم پر حملہ کر کے دیکھ لے، میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے ایسا جواب دے سکتا ہوں کہ دنیا تسلیم کرے گی کہ اس کے اعتراض کا رد ہو گیا، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خدا کے کلام سے ہی اس کو جواب دوں گا، اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ہی اس کے اعتراضات کو رد کر کے دکھا دوں گا۔ یہ واقعہ یہ بتایا، جیسا کہ آپ نے بتایا، اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی، اور خدا پر یقین کامل ہو چکا تھا اس وقت آپ کا، لیکن یہ یقین کامل کس عمر میں ہوا، اس بارے میں خود حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں، جسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بچپن سے آپ کو مسلم موعود بننے کا مصداق بنا رہا تھا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ 1900 سال جو تھا، سال 1900 میرے قلب کو اسلامی احکام کی طرف توجہ دلانے کا موجب ہوا ہے۔ اس وقت میں 11 سال کا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کوئی شخص چھینٹ کی قسم کا کپڑے کا ایک جبہ لایا، میں نے آپ سے وہ جبہ لے لیا، کسی اور خیال سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کا رنگ اور اس کا نقش مجھے پسند تھے۔ میں اسے پہن نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے دامن میرے پاؤں کو نیچے لٹکتے رہتے تھے۔ جب میں 11 سال کا ہوا اور 19 سال نے دنیا میں قدم رکھا، 1900 سال یعنی 1900 عیسوی نے دنیا میں قدم رکھا، تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خدا تعالیٰ پر کیوں ایمان لاتا ہوں، اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے۔ میں دیر تک رات کے وقت اس مسئلے پر سوچتا رہا۔ آخر 10-11 بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایک خدا ہے۔ وہ گھڑی میرے لیے کیسی خوشی کی گھڑی تھی، کتنا خوشی کا وقت تھا۔ جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا۔ 11 سال کی عمر میں یہ سوچ تھی۔ سمائی ایمان علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا، یعنی سنا ہوا جو ایمان تھا وہ علمی ایمان سے تبدیل ہو گیا۔ بہرحال کہتے ہیں میں اپنے جام میں کھلا نہیں سماتا تھا۔ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک عرصہ تک کرتا رہا کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق کبھی شک پیدا نہ ہو۔ اس وقت میں 11 سال کا تھا، آج میں 35 سال کا ہوں، مگر آج بھی میں اس دعا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں آج بھی یہی کہتا ہوں، خدایا تیری ذات کے متعلق مجھے کوئی شک پیدا نہ ہو۔ ہاں اس وقت میں بچہ تھا، اب مجھے زیادہ تجربہ ہے۔ اب میں اس قدر زیادتی کرتا ہوں کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق حق الیقین پیدا ہو۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں لکھ رہا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک جبہ میں نے مانگ لیا تھا۔ جب میرے دل میں خیالات کی وہ موجیں پیدا ہونی شروع ہوئیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، تو ایک دن ضحیٰ کے وقت یا اشراق کے وقت میں نے وضو کیا، اور وہ جبہ اس وقت سے نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ خوبصورت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے اور متبرک ہے، پہن لیا۔ یہ پہلا احساس میرے دل میں خدا تعالیٰ کے فرستادے کے مقدس ہونے کا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت پھر خوب دروازہ بند کر لیا اور خوب رو رو کر دعا کی، نفل پڑھے۔ اس کی ایک جگہ اور تفصیل بیان فرمائیے 11 سال کی عمر میں خدا تعالیٰ کی پہچان کس طرح ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں 11 سال کا تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے عقیدے کو ایمان سے بدلوں۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، میں اپنے مکان میں کھڑا تھا کہ یکدم مجھے خیال آیا کہ میں اس لیے احمدی ہوں کہ بانی سلسلہ احمدیہ میرے باپ ہیں،
یا اس لیے احمدی ہوں کہ احمدیت سچی ہے اور یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کو قائم کرتا ہے۔ یہ خیال آنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بات پر غور کر کے یہاں سے نکلوں گا، اور اگر مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ احمدیت سچی نہیں تو میں اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوں گا، بلکہ یہیں سین سے باہر نکل جاؤں گا۔ یہ 11 سال کے بچے کی ایک سوچ تھی۔ کہتے ہیں بہرحال یہ فیصلہ کر کے میں نے غور کرنا شروع کیا، اور قدرتی طور پر اس کے نتیجے میں بعض دلائل میرے سامنے آئے جن پر میں نے جرا کی۔ کبھی ایک دلیل دوں، اسے توڑ دوں، پھر دوسری دلیل دوں، اسے رد کر دوں، پھر تیسری دلیل دوں اور اسے توڑوں، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ سوال میرے سامنے آیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اور کیا میں ان کو اس لیے سچا مانتا ہوں کہ میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سچے ہیں، یا میں ان کو اس لیے سچا مانتا ہوں کہ مجھ پر دلائل کی روح سے یہ روشن ہو چکا ہے کہ واقعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راست باز رسول ہیں۔ جب یہ سوال میرے سامنے آیا تو میرے دل نے کہا اب میں اس عمر کا بھی فیصلہ کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد قدرتی طور پر خدا تعالیٰ کے متعلق میرے دل میں سوال پیدا ہوا، اور میں نے کہا یہ سوال بھی حل طلب ہے کہ آیا میں خدا تعالیٰ کو یوں ہی عقیدے کے طور پر مانتا ہوں، یا سچ مچ کی حقیقت مجھ پر منکشف ہو چکی ہے کہ دنیا کا یہ خدا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کے سوال پر بھی میں نے غور کرنا شروع کیا، اور میرے دل نے کہا کہ اگر خدا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی سچے ہیں، اور اگر حضرت مسیح علیہ السلام سچے ہیں تو پھر احمدیت بھی یقیناً سچی ہے، اور اگر دنیا کا کوئی خدا نہیں پھر ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اس سوال کو حل کر کے رہوں گا، اور اگر میرے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ خدا نہیں تو پھر میں اپنے گھر میں نہیں رہوں گا بلکہ فوراً باہر نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر کے میں نے سوچنا شروع کر دیا اور سوچتا چلا گیا۔ اپنی عمر کے لحاظ سے چھوٹی عمر تھی، میں اس سوال کا کوئی معقول جواب نہ دے سکا، مگر پھر بھی میں غور کرتا چلا گیا یہاں تک کہ میرا دماغ تھک گیا۔ اس وقت میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اس دن بادل نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سکھانا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں آسمان جو نہایت مصفح تھا اور ستارے نہایت خوشنمائی کے ساتھ آسمان پر چمک رہے تھے، ایک تھکے ہوئے دماغ کے لیے اس سے زیادہ فرحت افزا اور کون سا نظارہ ہو سکتا ہے۔ تھکا ہوا تھا، میں آسمان دیکھتا رہا، انجوائے کر رہا تھا ستاروں کو، تو میں نے بھی ان ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں ان ستاروں میں کھو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پھر میرے دماغ کو تر و تازگی حاصل ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیسے اچھے ستارے ہیں، مگر ان ستاروں کے بعد کیا ہوگا؟ میرے دماغ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان کے بعد اور ستارے ہوں گے۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی میرے دل نے یہی دیا کہ اس کے بعد اور ستارے ہوں گے۔ پھر میرے دل نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر میرے دماغ نے پھر یہی جواب دیا کہ ان کے بعد اور ستارے ہوں گے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا بھی وہی جواب میرے دل اور دماغ نے دیا کہ کچھ اور ستارے ہوں گے۔ تب میرے دل نے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے اور تیسرے کے بعد چوتھے ستارے ہوں؟ کیا یہ سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوگا؟ اگر ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جس کے متعلق اکثر لوگ حیران رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ خدا غیر محدود ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اور ہم جو کہتے ہیں کہ خدا ابدی ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی حد ہونی چاہیے۔ یہی سوال میرے دل میں ستاروں کے متعلق پیدا ہوا، اور میں نے کہا کہ آخر یہ کہیں ختم بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے؟ اور اگر ختم نہیں ہوتے تو یہ کیا سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں؟ جب میرا دماغ یہاں تک پہنچا تو میں نے کہا خدا کی ہستی کے متعلق محدود اور غیر محدود کا سوال بالکل لغو ہے۔ تم خدا تعالیٰ کو جانے دو، ان ستاروں کے متعلق کیا کہو گے؟ میری آنکھوں کے سامنے یہ پڑے ہیں۔ اگر ہم ان کو محدود کہتے ہیں تو محدود وہ ہوتا ہے جس کے بعد دوسری چیز شروع ہو جائے۔ بس سوال یہ ہے کہ اگر ایک یہ محدود ہیں تو ان کے بعد کیا ہے؟ پھر اگر وہ محدود ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ اور اگر کہیں کہو کہ یہ غیر محدود ہیں تو اگر ستاروں کی غیر محدودیت کا انسان قائل ہو سکتا ہے تو خدا تعالیٰ کی غیر محدودیت کا کیوں قائل نہیں ہو سکتا؟ تب میرے دل نے کہا کہ ہاں واقعہ میں خدا موجود ہے،
کیونکہ اس نے قانون قدرت میں وہی اعتراض رکھ دیا ہے جو اس کی ذات پر پیدا ہوتا ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ تم مجھے غیر مرئی چیز سمجھ کر اگر یہ اعتراض کرتے ہو تو پھر وہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں ان کے متعلق تمہارا کیا جواب ہے، جبکہ وہی اعتراض جو تم مجھ پر کرتے ہو ان پر بھی عائد ہوتا ہے اور تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ تم خدا تعالیٰ کے متعلق بے تکلفی سے یہ کہہ دو گے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ غیر محدود ہے۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے جب خدا تعالیٰ کا وجود مجھ پر ثابت ہو گیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضرت مسیم علیہ السلام کی صداقت بھی مجھ پہ واضح ہو گئی۔ بہرحال یہ بھی ایک ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کو علوم سے پر کرنے کا۔ ایک معمولی پڑھے ہوئے بچے کو دل میں اس طرح سوال پیدا کیے اور پھر خود رہنمائی بھی فرمائی۔ تقریباً مسیح اول حضرت مسلم موعود کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، جس کا اظہار حضرت مسیح اول نے فرمایا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بچہ مسلم موعود ہوگا، مسلم موعود کا مصداق بنے گا۔ حضرت مسلم موعود ایک واقعہ کا ذکر کہتے ہیں کہ عرصہ ہوا جب کہ پہل میں نے چند ایک دوستوں کے ساتھ مل کر رسالہ تشہیر الاذہان جاری کیا تھا۔ اس رسالے کو روشناس کرانے کے لیے جو مضمون میں نے لکھا، جس میں اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے، وہ جب شائع ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حضور اس کی خاص تعریف کی اور عرض کیا کہ یہ مضمون اس قابل ہے کہ حضور اسے ضرور پڑھیں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مسجد مبارک میں رسالہ منگوایا اور غالباً مولوی محمد علی صاحب سے وہ مضمون پڑھوا کر سنا اور تعریف کی۔ لیکن اس کے بعد جب میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے ملا، پہلے تو تعریف کرتی تھی حضرت مسیح کے سامنے، لیکن بعد میں ذاتی طور پہ فرمایا کہ میاں تمہارا مضمون بہت اچھا تھا مگر میرا دل خوش نہیں ہوا، اور فرمایا کہ ہمارے وطن میں ایک مثل مشہور ہے کہ اونٹ 40 کا اور ٹوڈا 42، یعنی ایک اونٹ کی قیمت کم ہے اور ٹوڈے کی، اس کے بچے کی، اس سے 2 روپے زیادہ ہے۔ تم نے یہ مثل پوری نہیں کی۔ میں تو اتنی پنجابی نہیں جانتا تھا، مسلم وہ کہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا، اس لیے میرے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ کر حضرت خلیفہ اول نے فرمایا شاید تم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ ہمارے علاقے کی مثال ہے کہ کوئی شخص اونٹ بیچ رہا تھا اور 7 اونٹ کا بچہ بھی تھا، جسے اس علاقے میں ٹوڈا کہتے ہیں۔ کسی نے اس سے قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اونٹ کی قیمت تو 40 روپے ہے مگر ٹوڈے کی 42 روپے ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ٹوڈا اونٹ بھی ہے اور بچہ بھی ہے۔ اس طرح تمہارے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصنیف براہین احمدیہ موجود تھی۔ جب یہ تصنیف کی گئی تو اس وقت آپ کے سامنے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے، کوئی ایسا اسلامی لٹریچر موجود نہ تھا، مگر تمہارے سامنے یہ موجود تھی اور امید تھی کہ تم اس سے بڑھ کر کوئی چیز لاؤ گے، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں معمورین سے بڑھ کر علم تو کوئی کیا لا سکتا ہے، یہ نہیں سوال تھا، سوائے اس کے کہ ان کے پوشیدہ خزانوں کو نکال کر پیش کرتے رہیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ بعد میں آنے والی نسلوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ گزشتہ بنیاد کو اونچا کرتے رہیں۔ اب حضرت خلیفہ اول آپ کی صحت کی حالت کو بھی جانتے تھے، علم کو بھی جانتے تھے، اس کے باوجود اتنے اعلیٰ خیالات آپ کے بارے میں رکھنا، یقیناً ان کو پتہ تھا کہ یہ بچہ ایسا ہے جس میں اتنی صلاحیت ہے اس لڑکے میں کہ یہ اعلیٰ ترین مضامین لکھ سکتا ہے۔ بہرحال مسلم فرماتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے آئندہ نسلیں اگر ذہنوں میں رکھیں خود بھی برکات اور فضل حاصل کر سکتی ہیں اور قوم کے لیے بھی برکات اور فضلوں کا موجب ہو سکتی ہیں، مگر اپنے آباء سے آگے بڑھنے کی کوشش نیک باتوں میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ چور کا بچہ یہ کوشش کرے کہ باپ سے بڑھ کر چور ہو، بلکہ یہ مطلب ہے کہ نمازی آدمی کی اولاد کوشش کرے کہ باپ سے بڑھ کر نمازی ہو۔ بس مسلم موعود کی بچپن کی صحت کا حالت کا ایک واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، حالت ان کی، آپ کی صحت کی حالت اور علمی حالت کا ایک اور واقعہ ہے۔ دراصل یہ بھی حضرت خلیفہ اول اور حضرت مسیح علیہ السلام کی آپ سے محبت اور شفقت کا واقعہ ہے، جو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ آپ اس یقین پر قائم تھے کہ یہ بچہ مسلم موعود ہونے والا ہے۔
بہرحال اس بارے میں حضرت مسلم موعود اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، اس لیے آپ کا طریق تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے میاں میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ پھر آپ اپنی صحت کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میرے آنکھوں میں ککرے پڑ گئے تھے، پہلے بھی آنکھوں کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، اور متواتر 3-4 سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں، اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور ساتھ ہی حضرت مسیح موعود نے روزے رکھنے شروع کر دیے میرے لیے۔ مجھے مسلم موعود فرماتے ہیں مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے، بہرحال 3 یا 7 روزے آپ نے رکھے۔ جب آخری روزے کی افطاری کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے افطاری کے وقت افطاری کرتے ہوئے جو افطاری کرنے لگے تھے اس وقت مسلم موعود نے کہا میں نے آنکھیں کھول لیں، اور میں نے آنکھیں کھول کے کہا مجھے نظر آنے لگ گیا ہے۔ لیکن اس بیماری کی شدت اور اس کے متواتر حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ماری گئی۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں آپ کہ چنانچہ میری بائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے، میں رستہ تو دیکھ سکتا ہوں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتا اس سے۔ 2-4 فٹ پر اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو میرا جانا پہچانا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی بے پہچانا بیٹھا ہو تو مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ سکتی۔ صرف دائیں آنکھ کام کرتی ہے، مگر اس میں بھی ککرے پڑ گئے اور وہ ایسے شدید ہو گئے کہ کئی راتیں میں جاگ کر کاٹا کرتا تھا۔ تو یہ صحت کی حالت ہے، اور پھر دیکھیں آپ کے علمی کام کس طرح خدا تعالیٰ کی تائیدات نے آپ کو نوازا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے میرے استادوں سے کہہ دیا تھا کہ پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی، یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے، کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بارہا مجھے صرف یہی فرماتے تھے کہ تم قرآن کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب سے پڑھ لو، یعنی حضرت خلیفہ اول سے۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو کیونکہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں غرض اس طرح میں میری تعلیم ہوئی، اور میں در حقیقت مجبور بھی تھا، کیونکہ بچپن میں علاوہ آنکھوں کی تکلیف کے مجھے جگر کی خرابی کا بھی مرض تھا، بے شمار بیماریاں تھیں۔ 6 مہینے مونگ کی دال کا پانی یا ساگ کا پانی مجھے دیا جاتا رہا، پھر اس کے ساتھ تلی بھی بڑھ گئی تھی، ریڈ آیوڈائڈ آف مرکری کی تلی کے مقام پر مالش کی جاتی تھی۔ اسی طرح گلے پر اس کی مالش کی جاتی کیونکہ مجھے خنازیر کا بھی شکایت تھی۔ غرض آنکھوں میں ککرے، جگر کی خرابی، عزم اتحال، تلی کی بیماری کی شکایت، پھر اس کے ساتھ بخار کا شروع ہونا جو 6 مہینے تک نہ اترتا، اور میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ کر دینا کہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کیا حال ہوگا۔ ایک دفعہ ہمارے نانا جان حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ نے میرا اردو کا امتحان لیا۔ میں اب فرمایا کہ میں ابھی خط میرا اچھا نہیں ہے، مگر اس زمانے میں میرا اتنا بد خط تھا کہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا میں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کیا پتہ لگائیں میں نے کیا لکھا ہے، مگر انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ میر صاحب کی طبیعت میں بڑی تیزی تھی۔ غصے میں فوراً حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ میں ابھی اتفاق نصوص گھر میں ہی تھا۔ ہم تو پہلے ہی ان کی طبیعت سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں نانا تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچے تو اور بھی ڈر پیدا ہوا کہ اب نامعلوم کیا ہو۔ خیر میر صاحب آ گئے اور حضرت صاحب سے کہنے لگے کہ محمود کی تعلیم کی طرف آپ کو ذرا بھی توجہ نہیں ہے، میں نے اس کا اردو کا امتحان لیا تھا، آپ پرچہ تو دیکھیں، اس کا اتنا برا خط ہے کہ کہیں بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی یہ خط نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اسی جوش کی حالت میں وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے کہنے لگے آپ بالکل پرواہ نہیں کرتے اور لڑکے کی عمر برباد ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب میر صاحب کو اس طرح جوش کی حالت میں دیکھا
تو فرمایا بلاؤ مولوی صاحب کو. جب آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ ہمیشہ خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو بلا لیا کرتے تھے. خلیفہ اول کو مجھ سے بڑی محبت تھی. آپ تشریف لائے اور حسب معمول سر نیچے ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مولوی صاحب میں نے آپ کو اس غرض کے لیے بلایا ہے کہ میر صاحب کہتے ہیں کہ محمود کا لکھا ہوا پڑھا نہیں جاتا. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا امتحان لے لیا جائے. یہ کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قلم اٹھائی اور 2-3 سطر میں ایک عبارت لکھ کر مجھے دی اور فرمایا اس کو نقل کرو. بس یہ امتحان تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیا. میں نے بڑی احتیاط سے اور بڑی سوچ سمجھ کر اس کو نقل کر دیا. اول تو وہ عبارت کوئی زیادہ لمبی نہیں تھی، دوسری میں نے صرف نقل کرنا تھا، اور نقل کرنے میں تو اور بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ اصل چیز سامنے ہوتی ہے. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ نقل کیا، الف اور با وغیرہ احتیاط سے ڈالے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے مجھے تو میر صاحب کی بات سے بڑا فکر پیدا ہو گیا تھا، مگر اس کا خط تو میرے خط سے ملتا جلتا ہے. بس خلیفہ اول مسلم موعود کہتے ہیں خلیفہ اول تو پہلے ہی میرے حق میں تھے اور میری تائید میں ادھار کھائے بیٹھے تھے. فرمانے لگے کہ حضور میر صاحب کو یوں ہی جوش آ گیا، ورنہ اس کا خط تو بڑا اچھا ہے. تو یہ حالات تھے میرے. کہتے ہیں ایسے حالات میں دیکھ لو کہ میں نے ظاہری علم کیا حاصل کرنا تھا. پھر اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول نے مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میاں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم خود پڑھ سکو، میرے پاس آ جایا کرو، میں پڑھتا جاؤں گا اور تم سنتے رہا کرو. چنانچہ انہوں نے زور دے دے کر پہلے قرآن پڑھایا، پھر بخاری پڑھا دی. یہ نہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا، بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے. کوئی بات ضروری سمجھتے تو بتا دیتے، ورنہ جلدی جلدی پڑھاتے جاتے. آپ نے 3 مہینے میں مجھے سارا قرآن پڑھا دیا. اس کے بعد پھر کچھ ناغے ہونے لگ گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے پھر مجھے کہا کہ میاں مجھ سے بخاری تو پوری پڑھ لو. فرماتے ہیں کہ دراصل میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یعنی خلیفہ اول کو بتا دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب سے قرآن اور بخاری پڑھ لو. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی میں نے آپ سے قرآن اور بخاری پڑھنی شروع کر دی تھی. وہ ناغے ہوتے رہے. اسی طرح طب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایت کے ماتحت میں نے آپ سے شروع کر دی تھی. بہرحال فرماتے ہیں کہ غرض میں نے آپ سے طب بھی پڑھی اور قرآن کریم کی تفسیر بھی. قرآن کریم کی تفسیر آپ نے 2 مہینے میں ختم کرا دی. آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور کبھی نصف اور کبھی پورا ترجمہ پورا پارا ترجمہ سے پڑھا کر سنا دیتے. کسی آیت کی تفسیر بھی کر دیتے. اسی طرح بخاری آپ نے 2-3 مہینے میں مجھے ختم کرا دی. ایک دفعہ رمضان کے مہینے میں آپ نے سارے قرآن کا درس دیا تو اس میں بھی میں شریک ہو گیا. چند عربی کے رسالے مجھے آپ سے پڑھنے کا اتفاق ہوا. غرض یہ میری علمیت تھی. اپنی پہلی تقریر اور اس پر حضرت مسیح اول کی پسندیدگی کا اظہار اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب میں درس دیتا تو وہ باقاعدہ میرے درس میں شامل ہوتے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں میرے ایک اور استاد تھے، جب کبھی وہ درس دے رہے ہوتے تو پہلے صاحب مسجد میں آ کر انہیں درس دیتے ہوئے دیکھتے تو چلے جاتے اور کہتے کہ اس کی باتیں کیا سننی ہیں، یہ تو سنی ہوئی ہیں. مگر میرے درس میں باوجود اس کے کہ میں ان کا شاگرد تھا تو وجہ اس کے کہ مجھ پر حسن ظنی رکھتے تھے ضرور شامل ہوتے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کے درس میں اس لیے شامل ہوتا ہوں کہ اس کے ذریعے قرآن کریم کے بعض نئے مطالب مجھے معلوم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پر چھوٹی عمر میں ہی ایسے علوم کھول دیے جاتے ہیں جو دوسروں کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتے. دراصل بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موعود کا مصداق بنانا تھا، اس لیے خود ہی تعلیم بھی دے رہا تھا. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اسی مسجد میں غالباً مسجد اقصیٰ کی بات ہے 1907 میں سب سے پہلی دفعہ میں نے پبلک تقریر کی. جلسے کا موقع تھا. مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے 1 سال پہلے وفات سے. جلسے کا موقع تھا، بہت سے لوگ جمع تھے.
حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع پڑھا اور پھر اس کی تفسیر بیان کی۔ میری اپنی حالت اس وقت یہ تھی کہ جب میں کھڑا ہوا تو چونکہ اس سے پہلے میں نے پبلک میں کبھی لیکچر نہیں دیا تھا اور میری عمر بھی اس وقت صرف 18 سال کی تھی۔ پھر اس وقت حضرت خلیفہ اول بھی موجود تھے اور انجمن کے ممبران بھی تھے اور بہت سے اور دوست بھی آئے ہوئے تھے، اس لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے اور کون نہیں۔ تقریر آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ جاری رہی۔ جب میں تقریر ختم کر کے بیٹھا تو مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، میاں میں تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے ایسی اعلیٰ تقریر کی۔ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ واقعی اچھی تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سے ایسا پر کیا کہ آپ کی 52 سالہ زندگی اس پر گواہ ہے کہ چاہے وہ دینی مضامین کا سوال ہے یا کسی دنیاوی مضمون کا، جب بھی آپ کو کسی موضوع پر لکھنے اور بولنے کا کہا گیا آپ نے علم و عرفان کے دریا بہا دیے۔ بے شمار موقعوں پر آپ کی تقاریر کو غیروں نے بھی بے حد سراہا اور یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے، اور برملا پبلک کے سامنے ان کی تعریف کی۔ اخباروں نے بھی خبریں جمائیں، اور اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی بڑی شان سے پوری ہوئی۔ بہرحال آپ کا لٹریچر اور خطبات ایک قیمتی خزانہ ہے، ہزاروں صفحات میں شاید لاکھ کے قریب صفحات ہوں گے۔ اب انگریزی میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی یہ ترجمہ ہو رہا ہے، ہمارا بھی کام ہے کہ اسے استفادہ کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ٹھہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحم سے وہ پیشگوئی جس کے پورا ہونے کا ایک لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنے الہام اور اعلام کے ذریعے سے مجھے بتا دیا ہے کہ پیشگوئی میرے وجود میں پوری ہو چکی ہے، اور اب دشمنان اسلام پر خدا تعالیٰ نے کامل حجت کر دی ہے اور ان پر یہ امر واضح کر دیا ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے فرستادے ہیں۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، کاذب ہیں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کہتے ہیں۔ خدا نے اس عظیم الشان پیشگوئی کے ذریعے اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زندہ ثبوت لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ بھلا کس شخص کی طاقت تھی کہ وہ 1886 میں، آج سے پورے 58 سال قبل، جب ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت 58 سال ہو چکے تھے، کہ آج سے پورے 58 سال قبل اپنی طرف سے یہ خبر دے سکتا کہ اس کے ہاں 9 سال کے عرصے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ جلد بڑھے گا، وہ دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں پھیلائے گا، وہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قربت، اس کی رحمت کا وہ ایک زندہ نشان ہوگا۔ یہ خبر دنیا کو کوئی انسان اپنے پاس سے نہیں دے سکتا۔ خدا نے یہ خبر دی اور پھر اسی خدا نے اس خبر کو پورا کیا۔ اس نے انسان کے ذریعے جس کے متعلق ڈاکٹر یہ امید نہیں ہے، اس انسان کے ذریعے اس کو پورا کیا جس کے متعلق ڈاکٹر یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ وہ زندہ رہے گا یا لمبی عمر پائے گا۔ پھر ہم نے صحت کے بارے میں بتایا کہ میری صحت بچپن میں ایسی خراب تھی کہ ایک موقع پر ڈاکٹر مرزا یعقوب ایک صاحب نے میرے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اسے سل ہو گئی ہے، کسی پہاڑی مقام پر اسے بھجوا دیا جائے ٹی وی کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مجھے شملہ بھجوا دیا، مگر وہاں جا کر میں اداس ہو گیا اور اس وجہ سے جلد ہی واپس آ گیا۔ غرض ایسا انسان جس کی صحت کبھی ایک دن بھی اچھی نہیں ہوئی، اس انسان کو خدا نے زندہ رکھا، اور اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے ذریعے اپنی پیشگوئیوں کو پورا کرے اور اسلام اور احمدیت کی صداقت کا ثبوت لوگوں کے سامنے مہیا کرے۔ پھر میں وہ شخص تھا جسے علوم ظاہری میں سے کوئی علم حاصل نہیں تھا، مگر خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھجوایا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا
جو کسی انسان کے وہمہ اور گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ وہ علم جو خدا نے مجھے عطا فرمایا، وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا، وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے، بلکہ یہ قطعی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردے پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے، تو میں ہر وقت اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی نہیں آیا مقابلے پر۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ آج دنیا کے پردے پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہو۔ خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے، اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر کیا ہے۔ خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں، اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں۔ اور آپ نے اس کام کو کیا۔ آپ کے زمانے میں بے شمار تراجم قرآن کریم کے شائع ہوئے، کافی بے شمار تو نہیں، کافی حد تک شائع ہوئے، اور پھر اسی کام کو اب تک آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ 17-18 زبانوں میں شامل ہو گئے، ترجمے ہو گئے تھے آپ کی زندگی میں۔ اسی طرح اسلام کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک آپ کے زمانے میں پہنچی۔ فرمایا کہ دنیا زور لگا لے، وہ اپنی طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور اس کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی، اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیہ میٹ کر دے گا، اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیش گوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے طفیل و صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا، اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے، اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم نہ کر لیا جائے۔ بس پیش گوئی تو پوری ہوئی، میں اپنا دور بھی گزارا، لیکن یہ پیش گوئی کے جو الفاظ ہیں یہ اس وقت تک قائم ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس وقت تک قائم رہیں گے اور چلتی چلی جائے گی جب تک حضرت مسیح علیہ السلام کے کا مشن پورا نہ ہو جائے اور اسلام کا جھنڈا تمام دنیا میں نہ لہرانے لگ جائے۔ بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس پیش گوئی پر ہمارے جلسے اور اس کو یاد رکھنا تبھی فائدہ مند ہے جب ہم اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وقار کو دنیا میں قائم کرنا ہے، اور اسلام کی سچائی دنیا پر ظاہر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آنا ہے سب کو۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے سوا اور کوئی نہیں جس کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا دنیا میں دوبارہ لہرائے اور دنیا میں اسلام پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.